رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بول رہے ہیں، مغیرہ نہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کو کی نافرمانی کرنا. حقوق مانے نافرمانی، ماؤں کی نافرمانی کرنا. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. اور وَمَنْعًا، جب دینے کی بات آئے تو کچھ نہیں دینا، اور جب لینے کی بات آئے تو دونوں ہاتھ سے لے لینا. وَمَنْعًا، خود دینے سے رکنا. وَهَاتْ، اور دوسرے کو کہنا کہ دو، دوسرے کو کہنا کہ دو. اپنے دینے کی جب باری آئی تو ہاتھ روک لیا، لیکن دوسرے سے لینے کی باری آئی تو کہا کہ ہمیں دو. یہ معنی ہوا وَمَنْعًا وَهَاتْ. وَكَرِهَ لَكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. کیا ناپسند کیا ہے؟ قیل وقال، یہ کہا گیا، ایسا کہا گیا، ویسا کہا گیا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ بیان دیا، اس نے وہ بیان دیا. قیل وقال. وکثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا. واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا، نقصان پہنچانا. حدیث کی تشریح دیکھیے. متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے اور امام مسلم رحم اللہ الجمیع دونوں نے اس کو نقل کیا ہے. حقوق، حقوق یہ مصدر ہے، اور یہ برن کی ضد ہے جی. جیسے کہا جاتا ہے بر الوالدین، اسی طرح سے کہا جاتا ہے حقوق الوالدین. بر الوالدین اگر کہا جائے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کی باتیں ماننا. حقوق الوالدین اگر کہا جائے تو ان کا دل دکھانا، ان سے بدسلوکی کرنا. حق کا معنی آتا ہے ان سے تعلق توڑنا، ان سے تعلق توڑنا. امہات، امہات جو ہے، امہات یہ امہ کی جمع ہے، اور ماں کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، سب کو معلوم ہے. امہات یعنی ماؤں. منعن یعنی جو اپنے اوپر جو چیز لازم ہے جس کا دینا وہ نہیں دے رہے ہیں، جیسے مال وغیرہ ہوا، یا حسن سلوک. آپ کے اوپر کسی کا احترام ہے واجب، آپ نہیں یہ احترام کر رہے ہیں اس کا، لیکن خود یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں. یہ مطلب ہوا منعن. خود کسی کو حق نہیں دے رہے ہیں، لیکن چاہ رہے ہیں کہ دوسرا ہم کو حق دے اپنا. یہ مانا ہوا منعن وہات. منعن وہات. ہاتھ یہ فعل ہے، فعل امر ہے. آت کے معنی میں، آت یعنی لا دے، لا دے. آت کے حمزہ کو ہا سے بدل دیا، ہا سے بدل دیا. عطا یؤتا یا عطا یؤتی، دینے کے معنی میں. دوسرے کو حقوق کو نہ ادا کرنے کو، ہے نا، یعنی دوسروں کے حقوق کو نہ ادا کرنا، اور اپنے لیے ہر چیز کا مطالبہ کرنا. یہ دو، وہ دو، ایسا دو، ویسا دو، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے. یہ مطلب منعن وہات، منعن وہات.
حدیث کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس کے بعد آئیے، اس حدیث میں والدہ کے دل دکھانے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، حالانکہ باپ کا دل دکھانا بھی اسی میں شامل ہے. باپ کا دل دکھانا بھی اسی میں شامل ہے، یعنی ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اگر والدہ کا دل دکھانا حرام ہے تو والد کا دل دکھانا بھی حرام ہے. والد کا دل دکھانا بھی حرام ہے. تب کہیے گا یہاں خصوصیت کے ساتھ کاहे کو ذکر کیا اس کا؟ تو اس وجہ سے ذکر کیا کہ ماں کا جو حق ہے وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ اولاد کی مشقت باپ کے مقابلے میں زیادہ اٹھاتی ہے. اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق وصیت کی ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، اور میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر. انشکر لی ولی والدیک، اللہ کہتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، دونوں کا شکریہ ادا کر. صحیحین کی یعنی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک پوچھنے والے کے جواب میں 3 دفعہ آپ نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اور چوتھی دفعہ میں آپ نے باپ کا ذکر فرمایا. تو ماں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ باپ کے مقابلے میں اس کے حقوق زیادہ ہیں. اور کہیے گا اس کے حقوق زیادہ کیوں ہیں؟ کہیے گا کہ اولاد کے تعلق سے ماں باپ سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں اولاد کے تعلق، اس وجہ سے اس کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے رکھا ہے. اور کچھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس لیے کہ ماں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور جب اس کو کمزور دیکھتی ہے اولاد تو زیادہ ستاتی ہے. باپ سے اولاد ڈرتی ہے، اس کو اتنا ستاتی نہیں، یا باپ کو اگر ستائیں گے تو باپ جو ہے برداشت نہیں کریں گے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. تو سارا مشق ستم جو ہے آدمی اپنی ماں کو بناتا ہے. اس وجہ سے شریعت نے کیا کہا، ماں کا ذکر یہاں پہ خصوصی طور پر کیا ہے. حقوق سے مراد اولاد کا ہر قول یا فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو، ماں باپ کو تکلیف آتی ہو، یہ ساری چیزیں، ہر قول اور ہر فعل یہ نہیں کرنا ہے، یہ حقوق کے اندر آئے گا، بشرطے کہ وہ ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہوں کہ نہیں تم دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ایسی صورت میں ان کی بات مانی نہیں جائے گی. کوئی آدمی اگر کسی کے ماں باپ اس کے اوپر زبردستی کریں کہ وہ کفر کرے، شرک کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھے مثال کے طور پر، تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اگرچہ ان کو جتنا دکھ پہنچنا ہے پہنچے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. خیر کے کام سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا، ماں باپ بھی منع نہیں کر سکتے، ماں باپ بھی نہیں روک سکتے. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، جاہلیت میں لوگ عام طور پر اپنے لیے بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے. کیوں کرتے تھے ایسا؟ تو اس کے پیچھے کئی ساری چیزیں تھیں. سوچتے تھے کہ اس کو پالیں گے جنگ میں اور لڑائی میں، اگر یہ دشمن کے ہاتھ آ گئی تو اس سے ہمارے لیے مشکل ہوگی. اور اسی طرح سے اگر لڑکی کے مقابلے میں لڑکے ہیں ہمارے پاس تو ہمارے جنگ میں مدد کریں گے، لڑکیاں تو مدد نہیں کریں گی. کئی لوگ فقر و فاقہ کے ڈر سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اسی کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فقیری کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے قتل مت کرو.
قدیم زمانے میں، جس کو زمانہ جاہلیت سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں، وہاں یہ چیزیں لوگ انفرادی طور پر کیا کرتے تھے. لیکن اب جو جدید دور ہے نا، یہاں جو ہے منظم طریقے سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، منظم طریقے سے. اور وہ وہی سب کی چیزیں ہیں کہ دو سے زیادہ اولاد نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسی کا معاملہ ہے. ومنعا وہات، خود کسی کو کچھ نہ دینا، اور دوسروں سے ہر چیز کا تقاضا کرنا کہ ہمیں ہر چیز ملے، ہر چیز ہمیں حاصل ہو. عام طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے. مہنت لوگ، پیر لوگ جو بنے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم آؤ گے تو کیا لے کر آؤ، لیکن کبھی بھی یہاں سے جاتے ہیں تو اس کو دینے والا کوئی نہیں ہوتا. قیل و قال، تو فلاں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس طرح کی باتیں کرنا. وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہہ دوں گا، وہ یہ کہے گا تو میں وہ کہہ دوں گا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کا، نہ دین کا نہ دنیا کا. بیکار کی بات میں آدمی پڑا رہتا ہے. من حسن اسلام المرء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبی اور اس کی اچھائی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، جس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس بات کو چھوڑ دے. لیکن آج کل آدمی جتنا فری ہے اتنا ہی وہ مصروف ہے، مشغول ہے، اور اس وجہ سے مصروف اور مشغول ہے کہ دوسروں کی مصیبتوں کو اپنے گلے ڈالے ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جس سے استاد کوئی جی. فائدہ نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو بھائی وہ کام کرو جس سے تم کو دین کا فائدہ ہو، تمہارے دنیا کا فائدہ ہو. نہیں، ہم یہ جانیں گے کہ اس کا کیا بیان آیا، یہ جانیں گے کہ اس کا کیا بیان آیا، وہ جان کے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا قیامت میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا اس کا کیا بیان آیا؟ آدمی کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کا مال بڑھ رہا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے. آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہر روز ہمارے پیسے میں اضافہ ہو. کل ہم لکھ پتی تھے تو آئندہ سال، آنے والے سال میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کروڑ پتی ہو جائیں. ہر آدمی یہ سوچتا ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کل ہم کو ایک پارہ یاد ہے تو آنے والے سال میں انشاءاللہ ہم 10 پارہ تک مکمل کریں گے. ابھی ہم نے ایک پارے کی تفسیر پڑھی ہے تو انشاءاللہ آئندہ سال تک ہم کم سے کم 10 پارے کی تفسیر پڑھ لیں گے. دینی علم بڑھانے کی چکر میں نہیں رہتا. ہاں، دنیاوی چیز میں کہیے تو اس میں خوب بھی لگتا ہے، اور دنیاوی چیز میں بھی چلو فائدے کی چیز اگر کرے تو کوئی بات ہو. بیکار کی چیزیں ہیں، یہ ریل دیکھنا، بلاگس دیکھنا، کیا ملتا ہے اس سے؟ کوئی علم ہے اس میں؟ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بے حیائی اور بدتمیزی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دن بھر میں دیکھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہ خدا ہی ملتا ہے، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اوقات اپنی ضائع کر دیتے ہیں، وقت کو برباد کر دیتے ہیں. وقت سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ انسان جو اپنے وہ وقت کو لگاتا ہے کسی بھی معاملے میں، کیا کوئی اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں موبائل فری ہے نا، انٹرنیٹ تو فری ہے نا، بات کرو نا آرام سے. بیوقوف، انٹرنیٹ نہ فری ہے، تمہاری عمر فری نہیں نہ ہے. جو گھنٹہ نکل کے چلا گیا زندگی کا وہ واپس آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. لیکن اور سناؤ، یہ بتاؤ، یہ کیسا ہوا، بتاؤ وہ ایسا ہوا، وہ نہیں جانیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ دین میں ہوگا نہ دنیا میں ہوگا. لیکن وہ سب بکواس کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس بہت وقت ہے. وہی ہے قیل و قال کرنا. اس نے یہ کہا، اس نے ایسا کہا، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کے بارے میں سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دینا، دوسرے کے بارے میں سنتے رہنا، ٹوہ لگانا، کیا بولا، کیا کھایا، کہاں گیا، کہاں کھڑا، کہاں اٹھا، کہاں بیٹھا. کچھ لوگوں کا یہ مصروف جو ہے بہت پسندیدہ عمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ان کی سانس نہیں نکلتی، یا سانس نہیں ان کے جسم کو پہنچتی، آکسیجن نہیں ملتا ان کو، جب تک دو چار پانچ آدمی کے بارے میں ان کے حال احوال نہ سمجھیں.
ٹھیک ہے، خیر خیریت کے لیے آدمی پوچھ رہا تو الگ ہے، لیکن ٹوہ لینا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بہرحال لوگوں کے عیب کو اور ان کی کمزوریوں کو بیان کرتے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے نا، انسان اپنے عیب سے غافل ہو جاتا ہے۔ قیل و قال کو اسی لیے ناپسند کیا گیا ہے، اسی لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس سے غافل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قال هلك الناس، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، فهو اهلكهم، گویا کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سب سے زیادہ برباد ہے وہی جو کہہ رہا، وہی سب سے زیادہ برباد ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں یہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کسی مسئلے میں یہ کہنا کہ فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے، یہ یہاں یہ قول ہے، تاکہ اصل بات، صحیح بات، پختہ بات کیا ہے وہاں تک آدمی پہنچ سکے، یہ کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول ذکر کرنا اور اس کو ماننے کی ضد کرنا، یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ بات بھی مناسب نہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو پھر کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کی بات جو ہے رد کر دی جائے گی، ٹھکرا دی جائے گی، چاہے جتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہی بات نہیں لیں گے آپ کی بات۔ اسی طرح سے قیل و قال کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ قیل و قال جب آدمی کے سامنے کیا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، فلاں کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ چیز لغو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لغو باتوں سے مومنوں کو پرہیز کرنے کا حکم دیا، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وہ کثرت السؤال، اس میں کئی چیز شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کثرت سے سوال کرنا اس لیے منع کیا گیا تھا کہ سوال کرنے سے کوئی چیز حلال ہے، لیکن کسی نے سوال کیا وہ چیز حرام ہو گئی تو امت تکلیف میں، دقت میں، مشقت میں پڑتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا، کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، آپ اس کا تذکرہ کیجئے عالم دین کے پاس، جاننے والے کے پاس، تاکہ وہ آپ کو بتلا دے، آپ کو وہ سمجھا دے۔ لیکن خواہ مخواہ کے ایسے ہی سوال بنا بنا کر کے بناوٹی پوچھے جا رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کسی کے ذاتی معاملات میں سوال نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کثرت سوال کے اندر آتا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ باہر گئے تھے۔ باہر کہاں؟ فلاں جگہ۔ فلاں جگہ کیوں گئے تھے؟ کس سے ملے؟ آپ کو کیا ہے بھائی اس سے؟ ہم کہاں گئے تھے، کیا کیے، کیا نہیں کیے، کہاں کھائے، کس ہوٹل میں ٹھہرے، وہ سب سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ لیکن آج کل لوگوں کو وہ بھی چاہیے، اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، کہاں گئے تھے؟ فلاں جگہ۔ کس کام سے گئے تھے؟ تو بھائی وہ تو ہمارا پرسنل ہے نا، ہم کس کام سے گئے تھے مجھے معلوم ہے، آپ جان کے اس کے بارے میں کیا کیجیے گا؟ لیکن نہیں، بتاؤ، بتاؤ ہم کو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جس سے اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری چیز بتلایا وہ اضاعت المال، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے اگر کمانے کے راستے بتلائے ہیں، یہ راستے سے مال کماؤ گے، حلال مال کماؤ گے، اس کی زندگی کا میں تمہارا اثر ہوگا، تمہاری عبادتوں میں اثر ہوگا، تمہاری بال بچوں میں اس کا اثر ہوگا، سب چیز میں اس کا اثر ہوگا۔ جو زمین نیک ہوگی، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو اچھی زمین ہوتی ہے وہاں کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، اور جو بری زمین ہوتی ہے وہاں کی پیداوار بری ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حرام لقمہ اگر انسان کھائے گا تو اس سے جو نسل نکلے گی وہ نسل بھی تو ویسی ہوگی نا، نافرمان ہوگی۔ تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور مال ہم جہاں سے کما رہے ہیں اس کا بھی گائیڈ لائنس ہے، اور کہاں خرچہ کر رہے ہیں اس کا بھی ہے۔
کوئی کام نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ چلو فلاں مال جاتے ہیں، گئے، سب ضرورت کی چیزیں مہیا ہے، لیکن چار کپڑا پھر خرید لیا. کیا ہے یہ؟ اضاعت المال نہیں ہے؟ بغیر ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہیں. بس گئے، دیکھا کہ یہ چیز سستی مل رہی ہے، ضرورت نہیں، گھر میں موجود ہے لیکن سستی مل رہی ہے، اس کو زبردستی خرید کے لے کے چلے آئے. اضاعت المال ہے. مال کو ضائع کرنا، چاہے کسی بھی شکل و صورت میں ہو، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ مال تم کو ہم نے دیا تھا، اس کو کہاں خرچہ کیا؟ جیسے یہ پوچھے گا کہ کہاں سے کمایا، ویسے یہ بھی پوچھے گا کہ کہاں خرچہ کیا. اسی لیے مال کو ضائع کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ مال اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اور اس کو اسی مقام پر خرچہ کرنا چاہیے جہاں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. بصورت دیگر کسی ایسے معاملے میں مال کو خرچ نہ کرے جہاں سے اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے سے منع کیا ہے اور روکا ہے. چلیں، ہو گیا. جی، کوئی سوال ہے؟